बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जुडिशल कमीशन जो बनाया गया था ऑडियो लीक्स के हवाले से, जजेस ऑडियो लीक्स के हवाले से, जिस पर मैंने आपके सामने PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 388 बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपके सामने मैंने रखी थी। अब उस पर जो मामला सामने आया है, आज पहला इजलास था काजी फैसल साहब की सरबराही में। काजी फैसल साहब की सरबराही में काजी फैसल साहब पिछले 6 से 7 हफ्तों से कोई जुडिशल काम नहीं कर रहे। वो अदालत में किसी भी बेंच में नहीं बैठते और वो इस उम्मीद में है कि ये 3 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट चीफ जस्टिस जब बन जाऊंगा तो चीफ जस्टिस बन के फिर मैं अपने केसेस को देखूंगा। लेकिन वहीं पे एक मुतनाज़ जुडिशल कमीशन जो बनाया गया, जिसकी वजह मैं आपको पहले एक चीज़ की तसहीह कर दूं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, वो ये है कि चीनी कमीशन जो बनाया गया था इमरान खान की जानिब से, तो उसकी वो जब बनाया गया तो वो भी वफाकी हुकूमत ने बनाया था और उसकी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त नहीं ली गई थी। मैं तसहीह कर दूं कि जो चीनी कमीशन बनाया गया था वो सिटिंग जज पर मुश्तमिल नहीं था, वो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल था। जब रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल हो तो उसके लिए जो उस जुडिशल कमीशन के लिए ज़रूरत नहीं होती आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेने की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आप इजाज़त तब लेते हैं जब उनके सब ऑर्डिनेट, मकसद आपने किसी हाई कोर्ट के जज को लेना है तो आप उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेंगे, आपने किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेना है तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछेंगे, और इसी तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को लेना है तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछेंगे। अब ये जो दो बातों को मिक्स किया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान ने रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया था जिसके लिए ज़रूरी नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त ली जाती या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त ली जाती। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो जुडिशल कमीशन बना है, अच्छा, एतजाज़ अहसन साहब जैसे आला पाए के जो लोग हैं वो ये बात कर रहे थे कि किसी भी सूरत में काजी फैसल साहब इस मुतनाज़े जुडिशल कमीशन की सरबराही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज तक चैम्बर में बैठकर केसेस की समाअत कर रहे थे या चैम्बर वर्क कर रहे थे, उनका इस जुडिशल कमीशन पर वर्क मुकम्मल था कि उन्होंने घरेलू खवातीन को भी आज नोटिस जारी कर दिए। और आज पहली जो इजलास हुआ उसकी इजलास की जो समाअत है, अहवाल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चैलेंज हो गया है उसके बाद अब इसकी कोई हैसियत नहीं बचती, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इसको चैलेंज कर दिया गया है और ये अब डायरेक्ट उसी 8 रुकनी बेंच की तरह मामला जा रहा है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतल्लिक था, चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक था। अब यही मामला दोबारा जा रहा है उस 8 रुकनी बेंच के पास जो जुडिशल कमीशन की तश्कील कह, चूँकि आज जो काजी फैसल साहब की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं, दोनों जजेस ने आज अपना काम जो साइलिन के काम हैं, आम लोगों के काम में आज नहीं किए, बल्कि वो आज पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कमरा नंबर जो 7 है जो जस्टिस काजी फैसल साहब का है, उसी को दफ्तर बना दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में भी नहीं है और किसी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीमिसेस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई इस मामले में पूछने बताने वाला नहीं है। बहरहाल काजी फैसल साहब की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो इस कमीशन को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर कल परसों समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा, उसके बाद इस कमीशन की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। और इस वजह से ज़रूरी था कि जिस जल्दबाजी में आज इस इजलास बुलाया और पहले इजलास में जो अहकामात जारी किए गए उसके बाद ये करना ज़रूरी हो गया था। पहला इजलास कमीशन के सरबराह और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैसल साहब की सदारत में हुआ। जुडिशल कमीशन ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से तमाम ऑडियोज़ के ट्रांसक्रिप्ट तलब किए। ऑडियोज़ में शामिल तमाम अफराद के नाम, पत्ते और राब्ता नंबर्स भी तलब कर लिए गए हैं। कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तमाम रिकॉर्ड 24 मई से पहले जमा करवाने की हदायत कर दी। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कमीशन के नोटिफिकेशन के TORs और इख्तियारात पढ़कर सुनाए। जुडिशल कमीशन ने अपना सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट में ही कायम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह का सेक्रेटेरिएट कायम करना, वो सिर्फ जो इंतजामी इख्तियारात है वो चीफ जस्टिस के पास होते हैं। काजी फैसल साहब के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को सेक्रेटेरिएट बना ले। लेकिन चूंकि एक निज़ाम है वो चलता जा रहा है, अटॉर्नी जनरल से एक मोबाइल और सिम भी कमीशन कार्रवाई के लिए तलब कर ली गई है। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने की वजह से मेरे कुछ आईनी फ़राइज़ भी हैं
میں سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی ممبر ہوں. جوڈیشل کمیشن میں پیش ہونے والا کوئی بھی ملزم نہیں ہے. ہم صرف انکوائری کریں گے, ہم کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, اور ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات میں کسی بھی صورت میں تجاوز نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہم پر بھاری بوجھ ہے, تمام پیش ہونے والوں کو احترام دیا جائے گا, چاہتے ہیں کہ کمیشن جلد اپنی کارروائی مکمل کرے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ کمیشن بنایا ہے, یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو کمیشن آپ نے بنایا ہے وداؤٹ دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس آف پاکستان, تو اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ٹی او آرز میں یہ کیوں نہیں شامل کیا کہ آڈیو ٹیپ کون کرتا ہے, آڈیو کی ریکارڈنگ کون کرتا ہے, اور آڈیو لیک کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہونا تھا. ایسا کچھ نہیں پوچھا, جس کی وجہ سے مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا, جس کی وجہ سے چیزیں مزید ایکسپوز ہو گئیں, جس کی وجہ سے چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے کہ وہ بھی آج 10:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے ہوئے تھے, اور باقی جو جج ہیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ, اٹارنی جنرل منصور عوان نے کمیشن میں بتایا کہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ نے کمیشن کس قانون کے تحت بنایا, تشکیل دیا, تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت تشکیل دیا گیا. کمیشن کے سربراہ نے اٹارنی جنرل کو کمیشن کے لیے آج ہی موبائل فون اور سم فراہم کرنے کی ہدایت کی, اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے فراہم کردہ فون نمبر پبلک کیا جائے گا. قاضی فیصل صاحب نے اجلاس کے دوران آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کی کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا, چونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ اس میں دو گھروں کو, ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور دوسری جانب جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں, ان کی فیملی, اور وہ آڈیوز جو پرویز الہی کی آڈیو تھی, اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی آڈیو تھی, یا خواجہ طارق رحیم صاحب کی آڈیو تھی, یا اس طرح کی جو آڈیوز ہیں, اور ثاقب نثار صاحب کی آڈیو تھی, تو انہی کو یہ تو ہر صورت میں پبلک کریں گے, یہ تو ہر صورت میں ایک میڈیا ٹرائل ہوگا. اور میڈیا ٹرائل میں کہتے ہیں جی کہ ہم کسی کو یہاں ملزم بنا کے نہیں بھیجیں گے, جب آپ میڈیا ٹرائل کریں گے, انکوائری سے پہلے آپ نوٹس بھیج دیں گے, تو اس پر پھر کیا دوسرا اس کا رزلٹ نکلے گا. فیض عیسیٰ صاحب نے انکوائری کمیشن کا دائرہ اختیار بھی واضح کیا, اور کہا کہ انکوائری کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے, کمیشن اپنی تمام کارروائی اسلام آباد سپریم کورٹ میں کرے گا. اگر کسی گواہ یا فریق نے ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کی تو مناسب حکم دیا جائے گا. صرف کچھ بزرگ خواتین کے بیانات لینے کے لیے ممکن ہے ہمیں لاہور جانا پڑے کمیشن کو. اچھا, وہ ہیں ایک کمیشن کے سربراہ جن کی وہ کوئی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر نہیں بیٹھے, لیکن وہ اختیارات ایسے استعمال کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کی جو احاطہ ہے اس کو ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے وہ سینئر جج سپریم کورٹ ہوں, لیکن وہ یہاں تو صرف جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں, وہ کیسے احکامات جاری کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے پیش ہونے والوں کا ملزم نہیں سمجھا جائے گا, آج جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری کا نام فائنل کر کے بتا دیا جائے گا, پوری کوشش کی جائے گی کہ مینڈیٹ کے مطابق کارروائی مکمل کی جائے. انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا, کمیشن صرف حقائق کے تعین کے لیے قائم کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی, تمام گواہوں کو نہ صرف عزت دیں گے بلکہ جواب میں عزت کی توقع بھی کرتے ہیں. کمیشن کو اختیار ہے کہ تعاون نہ کرنے والوں کے سمن جاری کر سکے, کمیشن صرف نوٹس جاری کرے گا, کوشش ہوگی کسی کے سمن جاری نہ ہوں. حکومتی افسران کے پاس پہلے ہی انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. سربراہ کمیشن کا کہنا تھا کہ عوام سے معلومات کی فراہمی کے لیے اشتہار جاری کیے جائیں گے, اردو اور انگلش اخبارات میں اشتہارات جاری کیے جائیں گے. جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جنرل کو آڈیوز کی تصدیق کے لیے متعلقہ ایجنسی کی تعین کی بھی ہدایت کی, اور کہا کہ آڈیو لیکس کی تصدیق کے لیے پنجاب فورینزک ایجنسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ آڈیو میں آواز ان کی نہیں ہے یا ٹیمپرڈ ہے تو اس کی تصدیق پہلے سے کرنا ہوگی. فورینزک ایجنسی کا ایک رکن کمیشن کی کارروائی میں موجود ہو تاکہ اگر کوئی شخص انکار کرے تو فوری تصدیق کی جائے. جوڈیشل کمیشن نے اپنی جو کارروائی ہے 27 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے جو حکومت ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان ان کو کہا کہ تمام آڈیوز کا ٹرانسکرپٹ دیا جائے, تمام آڈیوز کا فورینزک کروا کے دیا جائے, موبائل سم دی جائے, جو ان کی فرمائشیں تھیں وہ ساری انہوں نے ان کے سامنے رکھی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت بابر اعوان صاحب کے توسط سے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے کہ جب اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے. یہ 1998 سپریم کورٹ 288 جو ججمنٹ ہے بے نظیر بھٹو جو 7 رکنی بینچ کی ہے, جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ججز کی آڈیو نہیں ٹیپ کر سکتے, ریکارڈنگ نہیں کر سکتے, اس پر جب ایک حکومت گھر چلی گئی تھی تو اب یہ کیسے وفاقی حکومت ایسا کوئی کمیشن بنا سکتی ہے, یا وفاقی حکومت کیسے سپریم کورٹ اور آئین کا دیا گیا جو اختیار ہے اس کو
ختم کر سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی گئی، استدعا کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواست ریاض حنیف راہی ایک ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے بھی دائر کی ہے۔ درخواست میں حکومت پاکستان جوائنٹ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ درخواست گزار سمیت عوام کے آئین میں دیے گئے قیمتی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کو متاثر کیا جا رہا ہے اور عوام کی انصاف تک رسائی سے انکار کیا جا رہا ہے۔ عدلیہ کے حاضر سروس ججوں کو ادارے کے چیف جسٹس آف پاکستان کی پیشگی اجازت کے بغیر انکوائری کمیشن کا ممبر بنایا گیا۔ اگر ادارے کا ماتحت کسی اور کام میں مصروف ہو تو ادارے کا سربراہ انتظامی کارروائی کر سکتا ہے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ ہائی کورٹس کے 2 چیف جسٹس صاحبان کو کمیشن کا ممبر بنایا گیا اور ان کی غیر موجودگی میں متعلقہ صوبوں کے عدالتی کام کو نقصان پہنچے گا۔ کمیشن کے ممبران ضابطۂ اخلاق کے آرٹیکل 6 اور 7 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جوڈیشل کنڈکٹ کی تحقیقات انکوائری کمیشن کے ذریعے کرنا عدلیہ کی آزادی کے تصور کے خلاف ہے۔ موقف اپنایا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 7 کے تحت آئینی عدالتوں کے ججوں کے خلاف انکوائری کا کوئی دوسرا اختیار نہیں ہوتا۔ انکوائری مکمل ہونے کے باوجود کوئی کارآمد مقصد پورا نہیں ہوگا کیونکہ ماضی میں کئی انکوائریوں پر عمل ہونا باقی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے براڈ شیٹ کمیشن میں جسٹس شیخ عظمت سعید کی انکوائری رپورٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ موقف کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مذکورہ انکوائری رپورٹ میں صرف حقائق سامنے لائے گئے ہیں، اس پر عمل درآمد لازمی نہیں ہے۔ اس وجہ سے انکوائری کمیشن کو نوٹیفیکیشن عوامی مقصد کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مقاصد کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ ججوں کے جوڈیشل کنڈکٹ کو مختلف قوانین اور جوڈیشل آفیسر پروٹیکشن ایکٹ 1850 کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ نقطہ فوری نوعیت کا ہے اور از خود نوٹس کے لیے عوامی اہمیت کا حامل ہے۔ معاملے کی اہمیت کے پیش نظر درخواست کسی متبادر فورم کے بجائے سپریم کورٹ میں دائر کی جا رہی ہے، جلد اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کو کارروائی سے روکا جائے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو 1-2 دن میں اگر سماعت کے لیے مقرر کر کے اسٹے جاری کر دے تو ان کے ہاتھ میں کیا آئے گا، جو سینئر جج بن کے بیٹھے ہیں اور جو چیف جسٹس ہیں مختلف ہائی کورٹس کے، جنہوں نے بغیر ان چیزوں کو مد نظر رکھے یہ سارا کچھ کیا، تو یہ سلسلہ نہیں چل سکے گا۔ جب آپ کی مس کنڈکٹ سامنے آ جاتا ہے تو پھر چیزیں کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔